أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے کعبہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے عبادت گاہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ خانہ کعبہ، حرم مبارک، زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو عمارت تعمیر کی وہ بیت اللہ ہے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عمارت کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس کی بنیادوں کو چھپا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کریں، باپ اور بیٹے نے مل کر اس کو تعمیر کیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اگرچہ بیت اللہ موجود نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، ان سب نے اس بیت اللہ کی عمارت اگرچہ موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر بیت اللہ کی بنیادوں کو ضرور آگاہ فرما دیا، اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا اور امن کی جگہ۔ مثابہ یہاں پر حضرت لاہوری نے ترجمہ کیا عبادت گاہ، اور بعض مترجمین یہاں پر مثابتاً سے مراد لیتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی رغبت ہو، لوگ اس طرف میلان کریں۔ اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ اور حرم نبوی کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ یہ دونوں ایسے مقام ہیں کہ بندے کا ایک دفعہ جانے کے بعد دل میں وہ تمنا، وہ لالچ، وہ ہرس موجود رہتی ہے کہ بار بار اس بیت اللہ کا اور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کرتا رہے۔ اور بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر جو کشش ہے نا، وہ دنیا کی کسی دوسری بلڈنگ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک کشش ہے۔ مثابۃ للناس کا ایک معنی مترجمین یہ کرتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ متوجہ ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کا میلان ہوتا ہے، جس طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے فرمایا وَأَمْنًا، یہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جو حرم کی جگہ ہے، اس کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ اتنی امن والی جگہ، اتنی امن والی جگہ کہ یہاں پر کسی پرندے کا، کسی جانور کا جو حلال ہے وہاں اس کا شکار بھی ممنوع ہے، حتیٰ کہ وہاں پر درخت گھاس وغیرہ کو نقصان پہنچانا بھی ممنوع ہے، سوائے موذی، صرف موذی جانور ہوں تو ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بیت اللہ میں پناہ بھی لے لے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پر سزا نہ دی جائے، بلکہ اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا جائے یا بہانے سے باہر نکالا جائے اور پھر اس پر جرم کی سزا نافذ کی جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کر نازل فرمایا۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، 7 چکر پورے کیے، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ عرض کیا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، وہ ایک چبوترا سا وہ بنا ہوا ہے جالی نما، وہاں پر وہ پتھر موجود ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو جب 7 چکر طواف کے مکمل ہو جائیں تو وہاں پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ اب وہاں پر پڑھنے کی ویسے وہ اجازت نہیں دیتے۔ اب فقہاء نے کہا کہ پورے بیت اللہ میں جہاں پر بھی جگہ ملے وہاں پہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھ لینی چاہیے، جو اس طواف کا حصہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ یہ غور طلب بات ہے، کس چیز کا وعدہ؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اے میرے پیغمبروں، تمہارا کام ہے کہ میرے اس گھر کو پاک کرو۔ 2 طرح کی اس پاکی مراد ہے۔ ایک، یہاں پر کوئی بد عقیدگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اس لحاظ سے اس بیت اللہ کو پاک کرو کیونکہ یہ مرکز توحید ہے، تو یہاں پر کوئی دوسرا توحید کے علاوہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک زمانے تک رہا، لیکن نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بتوں کو توڑ دیا جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اور دوسری پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ جیسے عمومی صفائی ستھرا، صاف ستھرا رکھنا بیت اللہ کو۔ اس سے فقہاء نے مفسرین نے ایک بات سمجھائی، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا یہ کوئی معمولی گھٹیا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جو اس کام میں حصہ ڈالتا ہے، اس کام کی فکر کرتا ہے، وہ کن کا کام کر رہا ہے؟ اپنے ابا، اپنے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا کام کر رہا ہے۔ اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ کس لیے اس بیت اللہ کو پاک کیا جائے ہر طرح کی آلودگی سے؟ للطائفین، سب سے پہلے وہاں جو طواف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو بیٹھ کر صرف بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اس اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا گیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ اس بیت اللہ کو پاک صاف کریں ہر طرح کی گندگیوں سے، سب سے پہلے طواف کرنے والے کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف پہلے بھی رہا ہے، اور اس امت میں تو بطور نبی علیہ السلام کی سنت شامل کر دیا گیا، اور اس کو رمضان کے آخری عشرے کی خاص عبادت بنا دیا گیا۔ جیسے اس پہ بات بھی ہوئی فجر کے دروس میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ سب سے پہلے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا کیا کہ اگر وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اب وہ پابند ہے، باہر جو وہ نیکیاں کرتا تھا اور اب وہ نہیں کر پا رہا، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا، جیسے کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا، کسی مسلمان کے کام آنا، اب وہ کر نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کرے بھی ان کے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہاں اعتکاف بھی ایک بڑی عبادت ہے جس میں معتکف دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، اور خصوصی طور پر اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور تاک راتوں کو بیدار ہو کر ان شب قدر کے فضائل کو حاصل کرتا ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ ایک رات کی عبادت
83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ کن کے لیے پاک کریں؟ اور رکع السجود، جو رکوع و سجدہ کرنے والے ہیں، مطلب جو اللہ کے لیے نماز قائم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں بیت اللہ کی کچھ خصوصیات، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔